یہودیت میں منگنی کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے یہودیت میں بھی شادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک منگنی اور دوسرا شادی۔ منگنی شادی کا اعلان ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کی شادی عنقریب ہونے والی ہے۔ یہودی معاشرے کے مطابق شروع سے ہی شادی کے دو مراحل ہیں، بیٹروتھل یعنی منگنی اور بیٹروتھل یعنی شادی۔ یہ وہ تقریب ہے جب ایک عورت اپنے منگیتر کی بیوی بنتی ہے اور پھر وہ عورت اپنے شوہر کے مرنے یا طلاق کے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہودیوں میں منگنی تین قسم یا تین طریقوں سے ہوتی ہے۔ یہ تینوں طریقے مشنہ میں مذکور ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا منگنی کے طور پر لڑکی کو کچھ رقم دے دیتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں منگنی ہو گئی ہے اور یہ اب قانوناً ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ زیادہ تر اس قسم کی منگنی میں پیسے کی بجائے انگوٹھی دی جاتی ہے جو منگنی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ منگنی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک معاہدہ کر کے لکھ لیتے ہیں اور یہ لکھا ہوا معاہدہ ان کی منگنی کی علامت ہوتا ہے۔ منگنی کا تیسرا طریقہ یہودی معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی میل ملاپ کر لیتے ہیں اور یہی ان کی منگنی شمار ہوتی ہے۔ ان تینوں طریقوں میں سے آخری طریقے کو قدیم یہودی علماء نے ناجائز قرار دیا ہے اور دوسرا طریقہ یہودی معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہودی معاشرے میں پہلا طریقہ ہی زیادہ تر رائج ہے، یعنی انگوٹھی یا رقم کے ذریعے کسی سے منگنی کرنا۔ قدیم یہودی علماء نے منگنی کے آخری طریقے کو قبول نہیں کیا اور یہ یہودیوں میں رائج نہیں ہے۔ شادی کا دوسرا طریقہ بھی آج کل بہت کم ہے، پہلا طریقہ ہی آج کل اور ہمیشہ سے رائج ہے۔ شادی میں زیادہ کردار مرد ہی کا ہے، لیکن عورت کی رضامندی کے بغیر اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔